السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 40 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ بیماری، مصیبت یا خوشی کے موقع پر عام طور پر لوگ بکرے کا صدقہ کرتے ہیں اور صدقہ کی نظر مانتے ہیں۔ مدرسوں میں بھی بکثرت ایسے بکرے آتے ہیں۔ ایسی نظر ماننا درست ہے یا نہیں، اور ان بکروں کا کیا کیا جائے؟ براہ کرم شریعت اسلامی کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت اس کو منع کرتے تھے، اس لیے جناب والا سے گزارش ہے کہ واضح جواب عنایت فرمائیں کہ حقیقت مسئلہ کیا ہے اور صورتحال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خوشی یا غم کے موقع پر جانور کا صدقہ کرنا نذر کے طور پر ہو یا شکرانے کے طور پر جائز ہے۔ شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں، بشرطے کہ محض جانور کا ذبح کرنا اور خون بہانا مقصود نہ ہو اور نہ کوئی جاہلی تصور پیش نظر ہو، بلکہ لوگوں تک اس کا گوشت پہنچانا اور صدقہ کرنا مقصود ہو۔ اس کا ثبوت احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ مثلاً حضرت کردم کی بیٹی حضرت میمونہ کا بیان ہے کہ ان کے والد کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر اولاد ہوئی تو مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ پھر وہ حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ کیا تم میں جاہلیت کے جراثیم تو موجود نہیں ہیں؟ اور کیا بوانا میں جاہلیت کے کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی ہے؟ جب لوگوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو، البتہ معصیت کی نظر پوری نہیں کی جائے گی۔ مختلف روایات میں یہ پورا قصہ منقول ہوا ہے۔ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایات موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلانہ عقیدہ نہ ہو، یعنی کسی بت یا دیوی دیوتا پر چڑھاوے کا مشرکانہ تصور موجود نہ ہو تو جانور ذبح کرنے کی نظر ماننا اور اس کو پورا کرنا درست ہے۔ فقہا نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ اگر کوئی شخص جانور ذبح کرنے کی نظر مانے اور واضح طور پر اس کو اپنے اوپر لازم کر لے اور اس کا مقصد محض خون بہانا نہ ہو جیسا کہ قربانی میں ہوتا ہے، بلکہ گوشت کا صدقہ کرنا مقصود ہو، تو یہ نظر ماننا درست ہے اور اس کو پورا کرنا لازم ہے، اس لیے کہ صدقہ و خیرات زکوٰۃ کی جنس سے ہے اور زکوٰۃ عبادات مقصودہ میں سے ہے۔ البتہ چونکہ یہاں جانور کا ذبح اصلاً مقصود نہیں ہے، اس لیے نظر کے وقت مقرر کردہ جانور ہی صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ مطلوبہ جانور کے وزن کے برابر گوشت یا اس کی قیمت کا صدقہ کر دینا بھی کافی ہے اور نظر پوری ہو جائے گی۔ بلکہ فقہا کی تصریحات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نظر کے وقت بکرا، اونٹ یا گائے وغیرہ ناموں کی تصریح کی تو مقررہ جانور کی عمر اور اوصاف میں قربانی کے جانور کے معیار کی رعایت ضروری ہوگی، یعنی جس عمر اور اوصاف کے جانور کی قربانی جائز ہے اسی عمر کا جانور صدقہ کرنا یا اس کے وزن کے برابر گوشت یا قیمت دینا ضروری ہوگا۔
اس سے کمتر سے نظر ادا نہ ہوگی۔ ہمارے بزرگان دیوبند میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، ان کو جانور کے صدقے کے مسئلے میں کافی سخت تھے، جیسا کہ امداد الفتاویٰ میں ان کے متعدد فتاویٰ سے اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں نفس اباحت سے اور جواز سے حضرت تھانوی کو بھی انکار نہیں تھا۔ البتہ خاص طور پر ان کے دور میں بعض عوارض کی بنا پر وہ اس کو بدعت قرار دیتے تھے۔ اپنے ایک فارسی فتوے میں انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے اور عوارض کی بھی وضاحت کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قواعد کلیہ کے اعتبار سے جانور کا صدقہ کرنا فی نفسہ ہی مباح ہے، لیکن بہت سے لوگ صدقہ کو مقصود نہیں سمجھتے، بلکہ وہ جانور کے ذبح کرنے کو جان کا فدیہ تصور کرتے ہیں اور اسی کو مقصود مطلوب بنا لیتے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ان سے ذبح کرنے کے بجائے جانور کے وزن کے مطابق گوشت یا قیمت صدقہ کرنے کو کہا جائے تو وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ حالانکہ قربانی یا ہدی میں خون بہانے کا حکم ایک غیر قیاسی مسئلہ ہے، اس پر بلا نص کسی دوسرے امر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ذکر شامی وغیرہ دیگر فقہائے حنفیہ نے بھی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ عارض دور ہو جائے اور عام طور پر لوگ ذبح کو مقصود بنانے کے تصور سے آزاد ہو جائے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی صدقہ کے جانور میں کوئی قباحت باقی نہیں رہے گی۔ خوشی کے موقع پر شکرانہ یا صدقہ نافلہ کے طور پر بھی جانور ذبح کرنا اور لوگوں کو کھلانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی مدت میں سورہ بقرہ مکمل کی تو خوشی میں بطور شکرانہ ایک گرا قیمت اونٹ ذبح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اسی پر آج کی مجلس ختم ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب وعلمہ اتم و احکم۔